السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1738۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر قسم ہے، اس کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1739۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن اس کو کھال میں رکھا جائے پھر اس میں ڈالا جائے تو وہ نہیں جلے گا۔ حضرت عبد الرحمن اس کی تفسیر کرتے ہیں، جس نے قرآن کو اکٹھا کیا پھر آگ میں داخل ہوا تو خنزیر سے برا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1740۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ میں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کتاب اور دودھ سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ قرآن سیکھیں گے، اس کی تعویل کریں گے، اس کے علاوہ ایسی تعویل جو اس کی نہیں ہے، دودھ کو پسند کریں گے، جماعتوں اور جمعہ کو چھوڑیں گے اور دیہاتی بن جائیں گے۔ اور حدیث ہے 1741۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلا اس کے لیے ہر قدم پہ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرنے والا قانت رجوع کرنے والا ہے، اس کے لیے نمازیں لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ گھر واپس آ جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1742۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے بارے میں فرمایا، میں تمہارے آگے انتظار کروں گا، میں تم پہ گواہ ہوں، میں تم سے حوض کا وعدہ کرتا ہوں، میں اب بھی اس جگہ سے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اس حوض کی چوڑائی مقام ایلیا سے لے کے مقام جفا تک ہے۔ مجھے زمین کے خزائن کی چابی دے دی گئی ہے، اس حال میں کہ میں یہاں ہوں۔ مجھے تم پہ شرک کرنے کا خوف نہیں ہے، لیکن میں خوف کرتا ہوں تم پہ دنیا کے زیادہ ہونے کا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ میری آخری نظر تھی جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 1743۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہمارا رب اس نوجوان کو پسند کرتا ہے جس نے خواہش نہ کی ہو، یعنی اپنی جوانی کی حفاظت کرے، جس میں خواہش نہ ہو یعنی اپنی جوانی کی حفاظت کرے۔ ایک اور حدیث 1744۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پہ رحم کرے جو گھوڑے کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1745۔ حضرت حشام بن ابی رقیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسلمہ بن مخلد سے سنا، اس حالت میں کہ وہ ممبر پہ تشریف فرما تھے، وہ خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے لوگوں، تم کو کیا ہوا ہے؟ تم عصب و قطان پہنتے ہو، ریشم سے بے پرواہ ہو گئے ہو، یہ آدمی تم میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، یا اقبا کھڑے ہو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، میں سن رہا تھا کہ آپ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دنیا میں ریشم پہنا اس کے آخرت میں پہننا حرام کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث 1746۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جانور سے نیچے گرے فوت ہو گیا وہ شہید۔ ایک اور حدیث 1747۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اپنی بہن کے متعلق کہ ان نے نظر باندھی ہے، وہ ننگے پاؤں پیدل چلیں گی بغیر جوتے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حکم دو کہ وہ جوتی پہنے اور سوار ہو اور 3 روزے رکھے۔ ایک اور حدیث ہے 1748۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرط میں سے جس کا زیادہ حق ہے اس کو پورا کیا جائے، جس کے ذریعے شرمگاہ حلال کی گئی یعنی نکاح۔ ایک اور حدیث 1749۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 3 وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھنے سے منع کیا اور مردوں کو دفن کرنے سے، جس وقت سورج طلوع ہو جائے یہاں تک کہ بلند ہو جائے،
دوپہر کے وقت یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے اور غروب ہونے کے وقت یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1750، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ناجائز ٹیکس لینے والا داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 1751، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابن آدم اس بات سے عاجز ہے کہ وہ دن کے اول حصے میں 4 رکعات ادا کرے اور اس کے لیے دن کے آخری حصے تک کافی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1752، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی جانور تقسیم کیے، مجھے جزا ملا یعنی سال سے کم بکری کا بچہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے جزا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کی قربانی کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 1753، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اللہ عز و جل اس کو مکمل نہ کرے، جس نے ودعا لٹکایا اللہ عز و جل اس کو آرام نہ دے۔ ایک اور حدیث ہے 1754، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مومن غلام آزاد کیا وہ اس کے لیے جہنم سے فدیہ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1755، حضرت عبد الرحمن بن حرملہ سے روایت ہے کہ اسکندریہ سے حمدان نام کا آدمی بیان کرتے ہیں، اس کو ابو علی کہا جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، ہمارے ساتھ عقبہ بن عامر بھی تھے، ہم نے ان کو کہا ہم کو نماز پڑھائیں، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ حضرت عقبہ نے فرمایا میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے لوگوں کی امامت کروائی، وقت پہ مکمل نماز پڑھائی تو امامت کرانے والے اور پڑھنے والے کے لیے ثواب ہے، جس نے اس میں کوئی کمی بیشی کی تو امامت کرنے والے کو گناہ ہوگا، جنہوں نے پڑھی ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 1756، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے منگنی کے پیغام پہ پیغام بھیجے یہاں تک کہ وہ بھائی چھوڑ دے، کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیع پہ بیع نہ کرے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث 1758، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پہ صبر کرے، ان کو کھلائے اور پلائے اور ان کو نئے کپڑے پہنائے تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم کا پردہ ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث ہے 1759، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں شفا ہے تو پچھا لگوانے میں، شہد پینے میں یا داغ لگوانے میں، میں داغنے کو ناپسند کرتا ہوں، اس کو نہیں پسند کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 1760، حضرت عقبہ بن اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ حضرت 1760، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ لوگ کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، یہ لوگوں کے درمیان قصاص لیا جائے۔ حضرت ابو خیر فرماتے ہیں مجھ پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن میں صدقہ نہ ادا کیا کروں، اگرچہ آٹے، شکر اور گھی سے بنی ہوئی روٹی کا ٹکڑا، اگرچہ پیاز کا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1761، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا اللہ عز و جل اس کو جہنم سے 100 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1762، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور اور خشک کھجور اور تر کھجور ملانے سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1764، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں سو گیا پھر اٹھا، مسلمانوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا نماز نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر فرمایا مجھے اپنی امت میں مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں پسند کرتا کہ اپنی امت پر کہ یہ نماز اس وقت ادا کی جائے۔ حضرت فرات فرماتے ہیں میرا خیال ہے وہ عشاء کی نماز تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1765، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے مویشیوں کو روک لیا رکھو یہاں تک کہ رات کا ڈر چلا جائے، کیونکہ اس وقت شیاطین کو جلایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1766، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم کو دروازہ بند کرنے کا اور برتن کو ڈھانپنے کا اور مشکیزے کا منہ بند کرنے کا اور چراغ بجھانے کا، اور ہم اپنے مویشی کو روک لیں یہاں تک کہ عشاء کی تاریخی جائے، اور منع کیا ہم کو بائیں ہاتھ سے کھانے اور ایک جوتی میں چلنے سے، سما اور احتبا سے ایک کپڑے میں کرنے سے۔ ایک اور حدیث ہے 1767، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی نماز پڑھائی تو میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1768، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو ابو حمید کہا جاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ لے کے آیا ایک برتن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈھانپ کر کیوں نہیں لائے، اگرچہ اس پہ لکڑی رکھ لو۔ ایک اور حدیث ہے 1769، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے رہو، میانہ روی اختیار کرو، تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے ساتھ نجات نہیں پائے گا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نہیں، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1770، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمندگی اور رسوائی ابن آدم کو قیامت دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع پہ اتنی ہوگی بندہ خواہش کرے گا کہ اسے دوزخ میں پھینکنے کا حکم جاری کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1771، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو بلوایا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھا لگایا، اس نے اس کی مزدوری مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 سا دیے، اس نے ایک ساتھ 4.5 کلو واپس کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1772، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محارب خصفہ سے مقام نہل میں لڑے، مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا، ان میں سے ایک آدمی آیا، اس کو غورز بن حارث کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہو گیا تلوار کے ساتھ۔ اس نے کہا کون آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار کو پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم کو کون مجھ سے بچائے گا؟ اس نے کہا آپ بہتر پکڑنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ نہ تو میں خود آپ سے لڑوں گا، نہ ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو لوگ آپ سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ اس نے کہا میں لوگوں میں سے بہتر کے پاس سے آیا ہوں۔ جب ظہر یا عصر کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف کا حکم دیا۔ امام ابو عوانہ کو شک ہے لوگوں کے 2 گروہ تھے، ایک گروہ دشمن کے مقابلے میں تھا، ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ بس جس گروہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت پڑھی پھر وہ چلا گیا، وہ اس جگہ چلے جس جگہ پہ دوسرا گروہ تھا، وہ آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہو گئیں اور صحابہ کرام کی 2 ہو گئیں۔ ایک اور حدیث ہے 1773، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے عید کی نماز سے پہلے بکری کا بچہ ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ذبح کرنا یہاں تک کہ وہ عید کی نماز پڑھ لیں۔ ایک اور حدیث ہے 1774، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سفر کیا، صحابہ کرام میں سے کسی کو روزہ سخت لگا، اس نے اپنی اونٹنی
درخت کے سائے کے نیچے کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ افطار کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا، اس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک رکھا، جب صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تو انہوں نے بھی پیا۔ اور حدیث 1775 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عرایا میں رخصت دی ایک وثق کے ساتھ 2 اور 3 اور 4 وثقوں کی بیع کرنے کی، اور فرمایا ہر کھجور کے درخت میں 10 وثق ہیں، جو باقی کی کھجور ہو اس کو مسجد میں رکھ دیا جائے مساکین کے لیے۔ محمد نامی راوی بھی فرماتے ہیں کہ اس دن آپ اس طرح تجارت پہ شرط لگاتے ہیں۔ ایک اور حدیث 1776 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے منبر پہ جھوٹی قسم اٹھائی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور حدیث 1777 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے، یعنی انکار کرنا مراد ہے۔ ایک اور حدیث 1778 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جگہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے، بے شک میرا منبر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر پہ ہے۔ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جگہ جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری، اور بے شک میرے منبر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر پہ ہیں۔ ایک اور حدیث 1779 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے اگرچہ اسلام سے 4 مرتبہ بھی مرتد ہوا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1780 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ غزوہ میں تھے، ان کو سخت بھوک لگی، سمندر نے ایک بہت بڑا جانور پھینکا، انہوں نے اس کو پکڑا اور 25 دن اس کا گوشت کھاتے رہے۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے کوئی شے ہمارے لیے بھی لائے ہو۔ ایک اور حدیث 1781 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے خیبر کے دن گھوڑے، خچر اور پالتو گدھے ذبح کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا خچروں اور پالتو گدھوں کو ذبح کرنے سے اور گھوڑوں سے منع نہیں کیا۔ ایک اور حدیث 1782 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور مزفت اور نخیر برتن میں نبید بنانے سے منع کیا۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشکیزہ نہ پاتے تو ایک پتھر کے پیالے میں بناتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔